الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں. پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اسلام بمقابلہ یہودیت و عیسائیت. دین اسلام دین فطرت ہے. اللہ رب العالمین نے قیامت تک اب جس مذہب کو بطور دین انسانوں کے لیے منتخب اور پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے. دین اسلام مکمل بھی ہے، کامل بھی ہے اور اکمل بھی ہے. دین اسلام کے ہوتے ہوئے ہمیں اب کسی اور مذہب کی طرف دیکھنے اور رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے. بندہ مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ اب ہمہ تن ہو کر صرف اور صرف توجہ کرے تو دین اسلام کی طرف. احکامات پر اگر عمل پیرا ہو تو صرف اور صرف اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہو. اب اگر کوئی شخص آج کے زمانے میں یہ چاہے
کہ وہ کچھ اسلام کو اختیار کر لے اور کچھ یہودیت اور نصرانیت کی طرف مائل ہو جائے، تو ایسے شخص کو ہم کہیں گے کہ یہ دو کشتیوں کا مسافر ہے، اور دو کشتیوں کا سوار کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچتا۔ لہٰذا ہم چاہے ان کی طرف دوستی کے کتنے ہی ہاتھ کیوں نہ بڑھا لیں، ہم دن رات یہود کو، عیسائیوں کو اپنے دوست کہتے پھریں، اپنے بہن بھائی کہتے پھریں، نہ تو وہ ہمارے اس کہنے سے ہمارے دوست بن سکتے ہیں، نہ ہمارے اس کہنے سے وہ ہمارے بہن بھائی تعلق دار بن سکتے ہیں۔ ہاں، صرف نقصان کیا ہوگا؟ نقصان ہمیں اپنا ہوگا کہ ہم ان کی محبت میں گرفتار ہو کر آہستہ آہستہ جب ان کی طرف مائل ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا شخص کلی طور پر ان کی طرف منتقل نہ ہو جائے یا ان کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رہے، یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ آج سے 14 صدیوں قبل پروردگار عالم نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیا مبارکہ نازل فرما کر ہر اس شخص کو یہ واضح پیغام دے دیا کہ جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیا، اس کلمہ پڑھنے والے سے نہ تو یہودی راضی ہو سکتا ہے، نہ اس سے عیسائی راضی ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک شرط پھر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بیان کی گئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہودی اور نصرانی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، نہ تو یہودی تم سے راضی ہو سکتے ہیں، نہ ہی عیسائی تم سے راضی ہو سکتے ہیں۔ کب تک؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حتیٰ کہ تم ان کے دین کی پیروی کر لو۔ اگر مسلمان عیسائی یہودی کے مذہب کو اختیار کرے تب تو وہ اس سے راضی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہو، ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہو، تب تک یہود و نصارہ نہ تو مسلمان کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، نہ اس کے دوست ہو سکتے ہیں، نہ اس سے وہ کلیتاً راضی ہو سکتے ہیں۔ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یہ ایسے حضرات کہ جو اللہ رب العالمین کے بھی باغی ہیں، دشمن ہیں اس کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے بھی دھتکارے ہوئے افراد ہیں۔ اب آپ خود صاحب عقل ہیں، کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کر تو اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو رب کا دشمن ہو، جو رب کا دشمن ہو، وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ بولیے، نہیں ہو سکتا۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان ہی رحمت للعالمین ہے، جو اس رحمت سے ہی فائدہ نہ اٹھا سکا، جو اللہ کے محبوب کا دشمن بن گیا، بتائیے کیا وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو دین اسلام کا صراحتاً منکر ہو، جو ہم پر کسی نہ کسی طریقے سے وقتاً فوقتاً ظلم و ستم ڈھاتا رہا ہو، کیا وہ ہم سے راضی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر ایک ایسا شخص کہ جو اسلام کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، اور پھر ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے، تو ہم کہیں گے کہ یقیناً کہیں ایسا نہ ہو کہ ان قریب یہ بھی انہی کی طرف مائل ہو جائے۔ اب یہود نے مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین
کی توہین کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہود اللہ کے دشمن کس طرح؟ قرآن کریم فرقان حمید ہمیں واضح طور پر بتا رہا ہے ان کی عیاریاں، ان کی مکاریاں اور ان کی دشمنیاں۔ اور صرف یہی نہیں، یہود کی طرف اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کی طرف مختلف پیغمبر مختلف اوقات میں مبعوث فرمائے۔ وقتاً فوقتاً وہ ان پیغمبروں کو تکلیفیں دیتے رہے، یہاں تک کہ کچھ کو تو معاذ اللہ انہوں نے شہید تک کر دیا۔ اب جو حضور کے زمانہ مبارکہ میں یہود و نصارہ تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے، اب ہو گئی دو حیثیتیں۔ ایک تو وہ یہودی یا عیسائی جو حضور کی تشریف آوری سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے اور وہ اپنے نبی پر، اپنے رسول پر ایمان لاتے تھے اور ان کی نبوت اور رسالت کو صدق کے دل سے تسلیم کرتے تھے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب سورج کے ہوتے ہوئے کسی اور چراغ کی حاجت نہیں ہوتی، سورج کے ہوتے ہوئے کسی اور چراغ کی حاجت نہیں ہوتی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت بمنزلہ ایک سورج ہے۔ اب اگر اس سورج، اور سورج بھی بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، اور کوئی بندہ کہے میں اس سورج کا انکار کرتا ہوں، دھوپ کا انکار کرتا ہوں، تو ہم اسے یہی کہیں گے کہ تیری آنکھوں میں فرق ہے، سورج تو اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اب آپ کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا، آپ کی ختم نبوت کا، آپ کے کسی معجزے کا، آپ کے کسی کمال کا کسی بھی انداز میں صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً، ضمناً، جس بھی انداز میں انکار کرے گا، جس بھی انداز میں حضور کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہم اسے کہیں گے سورج تو چمک رہا ہے، قصور تو تیرا اپنا ہے کہ تجھے ہی کمالات نظر نہیں آ رہے۔ اب یہود نے مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نازیبا کلمات کہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مختلف مقامات پر حضور نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی، اور یہاں تک کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایک مقام پر آتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ کون ایسا بندہ ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ دینے سے مراد کیا ہوا؟ مال تو اسی کا ہے، مال تو اسی کا ہے، دیتا تو وہی ہے، لیکن وہ آزمائش کے طور پر، جسے ملا اس کی بھی آزمائش، جسے نہ ملا اس کی بھی آزمائش۔ اب جسے مل گیا اسے حکم ہے کہ اس کے راستے میں خرچ کر۔ اب جو بندہ راہ خدا میں خرچ کرے، قرآن کریم کہتا ہے کون ایسا بندہ ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اس کے راستے میں خرچ کرے۔ اب جب کوئی بندہ اس کے راستے میں خرچ کرے گا تو پھر قرآن کا یہ فیصلہ سورہ بقرہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ رب العالمین اسے بڑھا چڑھا کے تو واپس کر دے گا۔ بڑھا چڑھا کر اگر 10 دیے تو ہم کہتے ہیں کہ 20 دے گا، 20 دیے تو ہم کہتے ہیں قرآن کا یہ اصول اور دستور ہے کہ اسے دگنا دیا جائے گا، اور پھر اس کے اپنے نظریے اور عقیدے کے مطابق جتنا اخلاص پایا جائے گا اتنا ہی اس خرچ کرنے پر رب کی طرف سے اسے اجر بھی دیا جائے گا۔ تو یہود نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہنے لگے کہ اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہنے لگے اللہ تو بخیل ہے، کسی کو دیتا ہی کچھ نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نازیبا کلمات کہے تو یہ توہین خدا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، یہ کیا ہے؟ توہین خدا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی توہین کرے، جو بندہ اللہ کی تنقیص کرے، تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، یہود نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تو بند ہے۔ اب پروردگار عالم نے ان کا جواب دیا غلت ایدیہم، غلت ایدیہم، کہ اللہ کے ہاتھ بند نہیں بلکہ ہاتھ تو ان کے اپنے بند ہیں۔ کہ یہود اس ہاتھوں کے بند ہونے کی صورتیں یہ کہ یہ بخیل ہیں، کنجوس ہیں، کسی کو کچھ دیتے نہیں، اور یا پھر اس کی صورت یہ کہ ان کے ہاتھوں کو باندھ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ غلت ایدیہم، اور
وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انہوں نے کہا اس کے سبب ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اب یہود پر لعنت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، کہ جو انہوں نے کہا اس کے سبب ان پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ ہوئے ملعون کس کی بارگاہ سے؟ بولیے کس کی بارگاہ سے؟ اللہ کی بارگاہ سے۔ اور پھر میرا رب فرماتا بل یداہ مبسوطتان، رب کے ہاتھ تو دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے ہاتھوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ بند ہیں، وہ دیتا نہیں کسی کو۔ میرا رب تو فرماتا بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، وہ تو جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ، ایک اور مقام پر وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ یہود و نصارہ کی ایک فطرت اور ایک عادت کو قرآن نے بیان کیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی طرف سے آپ پر کچھ بھی نازل ہوگا، آپ پر کچھ بھی نازل ہوگا تو آپ پر اللہ کی طرف سے جو عطائیں، جو قرآن اترتا جائے گا، ادھر قرآن اترتا جائے گا، ادھر ان کی شرارتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور یہ صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ تک ہی محدود نہیں، بلکہ آج بھی اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے کوئی انعام کے طور پر کوئی نعمت ملتی ہے، تو یہود و نصارہ تو اس سے جل جاتے ہیں۔ ان کے تو طغیان، ان کی سرکشی، ان کے عناد اور ان کی دشمنی میں تو مزید اضافہ سے اضافہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور قیامت تک یہ ایسے ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اب اگر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہود اور نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو رب کا بیٹا قرار دے تو یہ تو صراحتاً توہین ہے، جبکہ مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ کیا نظریہ ہے؟ بولیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، بولو ولم یکن لہ۔ مسلمان کا تو عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ جبکہ یہود و نصارہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب یہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف نسبت کے اعتبار سے اس کا بیٹا قرار دے رہے ہیں تو پھر یقیناً اللہ کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زوجہ کا ماننا لازم آئے گا، جو کہ صراحتاً کفر ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی متعدد آیات کا انکار ہے۔ تو جو بندہ آیات نہیں، قرآن کریم فرقان حمید کے کسی ایک حرف کا منکر ہو، قرآن کریم کے کسی ایک حرف کا منکر ہو، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، تو جو بندہ قرآن کی متعدد آیات کا منکر ہو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایک اور موقع پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہود نے کیا کہا؟ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ کسی کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی بندہ اللہ کا اگر کسی کو شریک قرار دے وہ بھی دائرہ اسلام سے بولیے خارج ہے، اور پھر وہ صراحتاً یہ باتیں کرتے چلے جا رہے ہوں۔ اور پھر پروردگار عالم خود ارشاد فرمائے ذالک قولہم بافواہہم، یہ جو باتیں کیے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے، فلاں اللہ کا بیٹا، فلاں اللہ کا بیٹا، میرا رب فرماتا ہے یہ تو ان کے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، حقیقت سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق۔ اور آج بھی عیسائیوں کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ، جناب مریم
اور پروردگار عالم، تینوں کو ملا کر تو وہ ایک خدا مانتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، تثلیث کا۔ اور پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ کافروں نے کہا کہ اللہ تو تین میں سے تیسرا ہے، جبکہ اللہ وحدہ، بولیے اللہ وحدہ۔ اب ایک بندہ صراحتاً اس کا ایمان، اس کا عقیدہ اور اس کا نظریہ ہی یہ ہے کہ خدا تین میں سے تیسرا، جناب مریم ایک جز ہو گئے، جناب عیسیٰ دوسری جز ہوئے، اور معاذ اللہ پروردگار عالم کی ذات اقدس تیسرا جز ہو گیا۔ تو جو پروردگار عالم کو تثلیث کا نظریہ رکھ کر مانے وہ بندہ دائرہ اسلام سے۔ تو پھر یہودیوں پر لعنت کی قرآن میں کس نے، بولو کس نے؟ یہود و نصارہ کو قرآن نے کافر کہا، قرآن نے کافر کہا۔ اور ہمارے ہاں جو اب پائے جا رہے ہیں حضرات، یہ تو نہ تو ان کے پاس وہ کتاب کہ جو منزل من اللہ ہے، جو منزل من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے ہم کہیں کہ ان کے پاس وہ کتاب ہو، اسی صورت میں تورات انجیل موجود ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ اور نہ ہی پھر ان کا عقیدہ اور نظریہ وہ کہ جو حضور کی آمد سے قبل ان حضرات کا پایا جاتا تھا، لہذا یہ حضرات ہیں صراحتاً کافر۔ اور قرآن کریم کا فیصلہ یہ ہے، قرآن کریم کا فرمان یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ چھٹا پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودی عیسائی کو اپنا یار نہ بناؤ، اپنا ہمراز نہ بناؤ، بلکہ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ کہ تو باہم ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہ، بولیے مسلمانوں کی خیر خواہ۔ اب اگر کوئی بندہ آج کے زمانے میں اپنے آپ کو بڑا جدت پسند سمجھتے ہوئے یہ کہے کہ 25 دسمبر آئے گا کہ وہ جناب اپنے نبی کا یوم ولادت مناتے ہیں، چلے ہم بھی ان کے ساتھ مل کے منائیں، تو ہم کہیں گے اب تو سورج چمک رہا ہے، اب تجھے سورج کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ آج میرا مسلمان چند ووٹوں کی خاطر اپنا ایمان برباد کر رہا ہے، اپنے دین کو داؤ پر لگا کر تو جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کو کرسمس مبارک ہو، فلاں کو کرسمس مبارک ہو، فلاں کو فلاں مبارک، فلاں کو فلاں مبارک۔ یا تو پھر قرآن کو مان لیجئے یا پھر جو دل کہے اس کو مان لیجئے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دو کشتیوں کا مسافر کبھی بھی منزل مقصود تک، کبھی بھی منزل مقصود تک۔ لہذا اسلام کا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ آج کلمہ طیبہ پڑھ کر کسی غیر مسلم کے دن کو معزز، متبرک اور اہمیت والا سمجھ کے تو اس کی مبارکباد اگر پیش کرے گا تو یہ مبارکباد مسلمان کے لیے پیش کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ اور آج جناب اپنی جیب سے پیسے لگا لگا کے تو صرف کیا مقصد کیا ہے؟ دنیا ہی مقصد ہے کہ چلے ان کے 10 نہیں 20 نہیں 100 ووٹ ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ 100 ووٹوں کی خاطر ہم نے اپنا ایمان تو برباد کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ 100 ووٹوں کی خاطر ہم نے اپنے دین کو داؤ پر لگا دیا۔ اور یہاں تک کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ یا تو پھر آپ صراحتاً اسلام کا انکار کر دیں، کلمہ طیبہ ہی چھوڑ دیں، آپ جائیں ان کی طرف دفع ہو جائیں، جو چاہے مرضی کرتے پھریں، پھر آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ اور یہاں تک ہماری جہالت کی انتہا تو عروج کو پہنچ چکی۔ اور افسوس، صد افسوس، صد افسوس، کلمہ ہم نے کس کا پڑھا؟ بولیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا۔ ہم رہتے کہاں ہیں؟ ملک پاکستان میں، کہ اسی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ماؤں بہنوں نے کتنی قربانیاں دی آپ کے سامنے ہیں۔ کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ جو حالات ہماری نوجوان بہنوں پر گزرے، ہم تو وہ پڑھ کے ہی ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ کیا صورتحال ہمارے ساتھ اختیار کی گئی ہے۔ اس سب کے ہونے کے باوجود ہم نے یہ الگ ایک مملکت حاصل کر لی، اور قائد اعظم کا تو اس وقت بھی نعرہ یہی تھا کہ ہم الگ ایک آزاد ریاست حاصل کر کے وہاں پر اپنے رب کی عبادت کریں گے، اپنے رسول کی تعریفیں کریں گے۔ مقصد تو یہی تھا۔ لیکن اب اگر 72 سال گزرنے کے بعد ایک بہت بڑی پارٹی کا لیڈر یہ کہے کہ میں تو ملک پاکستان کا وزیر اعظم عیسائی دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟
اور پھر آپ حضرات نعرے بھی اسی شخص کے لگائیں، واہ واہ وہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اس کی کیا بات ہے، زندہ باد بھی اگر آپ ایسے شخص کے لیے کہیں کہ جو آئین پاکستان کا بھی غدار ہو، کہ آئین پاکستان کے مطابق ملک پاکستان کا سربراہ صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی غیر مسلم ہے، تو آپ اپنی خواہشات کا اظہار جا کے برطانیہ میں کریں نا، کہ یہاں سے آپ اپنا بستر بوریا گول کریں اور وہاں چلے جائیں۔ یہ ہمیں عزتیں، یہ ہمیں مقام، یہ کس لیے ملا؟ کہ ملک پاکستان جو حاصل ہو گیا۔ آج اگر ملک پاکستان نہ ہوتا تو پھر یہی حضرات جو ہمارے سروں پر مسلط کر دیے گئے، یہ انگریز کے کتوں کو غسل دے رہے ہوتے، یہ وہاں جا کے انگریز کی نوکریاں کر رہے ہوتے، یا ان کے جوتے پالش کر رہے ہوتے۔ یہ سب کچھ ہمیں اگر ملا ہے تو اس ملک کی وجہ سے ملا ہے، اور پھر اگر ہم اس ملک میں بیٹھ کر، اس کے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھ کر ہم کہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ ملک کا وزیر اعظم عیسائی بن جائے، تو پھر جناب ہم آپ سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ معذرت کرتے ہیں کہ آپ پھر حضور کا کلمہ چھوڑ دیجئے، حضور کا کلمہ، اور آپ حضرات سے بھی دونوں ہاتھ جوڑ کر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے حضرات کے نعرے آپ بھی چھوڑ دیجئے، کہ جو مسلمانوں کی بجائے آج اگر ملک پاکستان میں کوئی بندہ ایک مندر کی اینٹ اکھیڑ دے تو 30 بندوں پر پرچے درج ہو جائیں، 30 بندوں پر پرچے درج ہو جائیں، اور مسجدوں کے بے حرمتی کرنے والے مسلمان ہمارے اندر موجود ہوں، ہم پھر بھی کہیں یہ زندہ باد ہے، یہ زندہ باد ہے۔ نہیں، زندہ باد صرف حضور کی ذات ہے۔ بولیے زندہ باد کس کی ذات ہے؟ آج کے بعد میں اور آپ یہ عہد کر لیں کہ ہم نے دیکھنا ہے، زندہ باد بہت بڑا ایک لفظ ہے کہ آپ جس کے لیے چاہیں یہ لفظ استعمال کرتے، نہیں ایسا تو نہیں، وہ زندہ باد تو صرف حضور کی ذات یا حضور کی ختم نبوت ہی زندہ باد ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں۔ لہذا ہم غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کن لوگوں کے نعرے لگا کر تو کن کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن جن کو لعنتی قرار دے ہم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، قرآن جن کو مردود قرار دے ہم دلی لگاؤ اور قلبی لگاؤ ان کی طرف رکھیں، قرآن جن کو کافر قرار دے ہم ان کے ساتھ محبت کی بینگیں ڈالیں۔ یہ تو مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان کا طریقہ کیا ہے؟ دو رنگی چھوڑ کر بندہ ایک رنگ ہو جائے، بس یا تو مسلمان ہو جائے یا پھر اس طرف چلا جائے، اسی میں نجات ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ایک اور موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دے کے تو سمجھایا کہ آج ہی نہیں صدیوں قبل پروردگار عالم نے حضور کی امت کو جو مقام، جو شرف عطا کیا، وہ کسی اور کو عطا، بولیے وہ کسی اور کو عطا۔ یہودیوں پر بھی حضور کی امت کی فضیلت، عیسائیوں پر بھی حضور کی امت کی، بولیے فضیلت۔ مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر ہمیں سمجھایا، مثلکم ومثل اہل الکتابیین کمثل رجل استأجر اجرا، کہ تمہاری مثال اور اہل کتاب کی مثال، مراد اس سے یہود و نصارہ، تمہاری مثال اور اہل کتاب کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اجرت پر ایک مزدور رکھا، جس نے اجرت پر ایک مزدور رکھا، اور جس نے اجرت پر مزدور رکھا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کام کرنے والے جو مزدوری کر رہے ہیں اس سے مراد یہ سارے حضرات انسان ہیں۔ اب جب مزدور رکھ لیا پھر کہا من یعمل لی من غدوۃ الی نصف النہار علی قیرات، کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو صبح سے لے کر دوپہر تک میرے لیے کام کرے۔ کب سے کب تک؟ صبح سے لے کر دوپہر تک میرے لیے کام کرے۔ علی قیرات، کام اس نے کرنا، بدلے میں اسے ایک قیرات مل جائے گا۔ ایک قیرات سادہ لفظوں میں ہم کہہ لیں کہ 1 روپیہ اسے مل جائے گا۔ اب فعملت الیہود، جب یہ اعلان ہوا یہودی حاضر ہو گئے، کہنے لگے اے رب ہم یہ عمل کریں گے، ہم یہ کام کریں گے۔ کام کب سے کب تک تھا؟ صبح سے لے کر دوپہر تک۔ یہ بات ذہن نشین رہے، اور اس حدیث کو سننے کے بعد ہماری توجہ، ہماری آنکھیں کبھی بھی یہود و نصارہ کی طرف مائل نہ ہوں، کہ ہمیں جو اللہ نے مقام دے دیا ہم اس پہ راضی ہیں، ہمیں جو اللہ نے مقام دے دیا بحیثیت مسلمان ہم اس پہ، بولیے ہم اس پہ راضی ہیں۔ فعملت الیہود، یہود نے عمل کیا، کہنے لگے باری تعالیٰ ہم صبح سے لے کر دوپہر تک یہ عمل کریں گے، کام کریں گے، اور بدلے میں انعام کتنا پایا جائے گا جی؟ 1 قیرات، 1 روپیہ، سادہ الفاظ میں ہم اگر کہیں تو۔ یہ طے ہو گیا ان کے ساتھ۔
پھر اعلان ہوا من یعمل لی من نصف النہار الی صلاۃ العصر علی قیرات. دوسرے نمبر پر وہ حضرات آ جائیں کہ جو نصف النہار سے لے کر عصر تک کام کریں گے. نصف النہار سے لے کر دوپہر سے لے کر عصر تک جو کام کریں گے وہ حضرات کھڑے ہوں، بدلے میں انعام اجرت انہیں بھی 1 قیرات دیا جائے گا. ایک فعملت النصارى، عیسائیوں نے کہا ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم یہ کام. اب میں نے پہلے عرض کیا جو مزدوری پر رکھ رہا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات. جن سے کام لیا جا رہا ہے اس سے مراد انسان ہے. اب 2 گروہ ہو چکے. صبح سے لے کر دوپہر تک کا جو وقت ہے وہ قبول کیا یہودیوں نے، دوپہر سے لے کر عصر تک کا وقت قبول کیا بولیے عیسائیوں نے. بدلے میں اجرت 1 قیرات. پھر ثم قال، پھر دوبارہ تیسری مرتبہ اعلان ہوا، تیسری مرتبہ پھر اعلان ہوا من یعمل لی من العصر الی ان تغیب الشمس. کون ایسا ہے کہ جو عصر سے لے کر غروب شمس تک کام کرے، غروب شمس تک کام کرے. اب بدلے میں اجرت اسے کتنی دی جائے گی؟ علی قیراتین، 2 قیرات اجرت ملے گی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو صبح سے لے کر دوپہر تک کام کر رہا ہے اس کا وقت بھی زیادہ ہے، اجرت بھی تھوڑی ہے. اب جو ظہر سے لے کر نصف النہار سے لے کر زوال شمس سے لے کر عصر تک کام کر رہا ہے، چلے اس کا وقت کچھ کم ہوا، اجرت اتنی ہی ہے. لیکن تیسرے نمبر پر عصر سے لے کر مغرب تک جب کام کرنے والوں کو کہا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو تیسرے نمبر پر کام کرنے کے لیے کنہوں نے کہا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم ہم، اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں، وہ تیسرے نمبر پر جنہوں نے کام تھوڑا کرنا تھا اجرت ڈبل ملنی تھی، کام تھوڑا کرنا تھا اجرت ڈبل ملنی تھی. اے میرے غلاموں جانتے ہو وہ کون تھے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور آپ جانے، آپ کا خدا جانے. میرے کریم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ وہ تمہاری جماعت ہے، میری امت کی جماعت ہے، میری امت کی جماعت ہے جنہوں نے کہا ہم کام کریں گے، وقت کم ہے، کام تھوڑا ہے، اجرت زیادہ ہے. غضبت الیہود والنصارى، تو پھر یہود و نصارہ نے اس پر احتجاج کیا اللہ کی بارگاہ میں، ہے باری تعالیٰ ہمارا وقت زیادہ، کام زیادہ لیکن اجرت تھوڑی ہے. یہودیوں نے بھی کہا، عیسائیوں نے بھی کہا مالنا اکثر عملا واقل عطاء، کہ ہمارا کام زیادہ ہے لیکن بخشش اجرت وہ کم ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ہل نقصتکم من حقکم، کیا میں نے تمہارا کوئی حق کم کیا ہے؟ تمہاری اجرت میں سے کوئی کمی کی ہے؟ سارے کہنے لگے نہیں نہیں اجرت تو اتنی ہی جتنی طے تھی. تو پھر میرا رب جواباً ارشاد فرماتا ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ، ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، اور یہ تو میرا فضل ہے میں جسے چاہوں عطا کر دوں، یہ میرا فضل ہے جسے چاہوں عطا کر دوں، کہ میں نے اپنے نبی کو اپنا محبوب بنایا، محمد عربی کو خاتم النبیین بنایا. جس طرح اس نبی کو سب سے بلند شان عطا فرمائی اسی طرح اس کی امت کو بھی سب سے بلند شان عطا فرمائی. اب جب اس امت کو کام تھوڑا دیا گیا، اجر ڈبل دیا گیا، تو پھر اس امت کو کیا چاہیے کہ یہ غیروں کی طرف کیوں دیکھتی ہے؟ وہ اسے تو چاہیے جب بھی اس پر کوئی مشکل مقام آئے، جب بھی اسے کوئی حاجت پیش ہو، مکین گنبد خضرا کی طرف دیکھے، حضور کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلا دے. جب یہ اپنا دامن حضور کی بارگاہ میں پھیلائیں گے تو پھر یقیناً ادھر سے خیرات انہیں ملے گی. اور جس کو میرے نبی کی بارگاہ سے خیرات مل جائے، جس کو میرے نبی کی بارگاہ سے خیرات، ہم متعدد مرتبہ یہ عرض کر چکے کہ حاتم طائی بڑا سخی آدمی تھا، بڑا سخی آدمی تھا. دربار کے 8 دروازے، سائل ایک دروازے سے آتا دے دیا جاتا، حاجت پوری نہ ہوتی دوسرے سے آتا پھر دے دیا جاتا. کرتے کرتے مانگنے والا اگر 8 دروازوں سے بھی آتا خیرات دے دی جاتی. لیکن قربان جائیں میرے نبی کے نواسے نے جواب کیا دیا سوال کرنے والے کو
کہ تمہارے نبی کے دربار کا گھر کا ایک ہی دروازہ تھا، پتا چلا حاتم طائی سخی زیادہ، تمہارے نبی سخی کم، لیکن جواب دینے والے نے بھی کمال کر دیا کہ سخاوت پھر بھی میرے نبی کی زیادہ ہے۔ کس طرح؟ حاتم طائی کے دربار کی 8 دروازے، ایک دروازے سے دیا حاجت پوری نہیں ہوئی، بار بار آ رہا ہے، 8 دروازوں سے مانگ رہا ہے، لیکن میرے کریم کی بارگاہ کا دروازہ بھی ایک ہے۔ جو بندہ ایک بار حضور کی بارگاہ میں آ کے جھولی پھیلا دیتا ہے، میرے نبی ایک بار ہی اتنا دے دیتے ہیں قیامت تک دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں پڑتی۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آ جائیے، جس نے اپنے خالی دامن کو حضور کی بارگاہ میں پھیلا دیا، جس نے اپنے آپ کو حضور کی چوکھٹ پر لا کر گرا دیا اور عرض کیا حضور ہم پر نظر کرم کیجئے، پھر جب خیرات ادھر سے ملتی ہے بندہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور یہ بے نیازیاں ہم نے مختلف انداز میں دیکھی۔ یہ بے نیازی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب بندہ صرف ایک در کا ہو جائے، جب بندہ جب بندہ صرف ایک در کا ہو جائے۔ در پھرنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ در رسول پر اپنے آپ کو ڈال دے، اس در پر آ جائے کہ جس در پر صحابہ نے اپنے آپ کو ڈال دیا۔ کاش کہ امت مسلمہ نے اپنا آپ حضور کے سپرد کیا ہوتا، کاش کہ امت مسلمہ نے اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کیا ہوتا، پیش کیا ہوتا، تو آج 14 صدیوں کے بعد ہر سال بعد، ہر 2 سال بعد یہود و نصارہ کو یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ حضور کی گستاخیاں کرتے پھریں۔ 2010 میں گستاخی ہم خاموش، 2012 میں گستاخی ہم خاموش، 14 میں، 16 میں، 18 میں، اور اب 20 چل رہا ہے۔ 4 دن پہلے پھر دوبارہ انہوں نے حضور کی گستاخی کر دی، اور ہم ہیں کہ ہمارے جناب سروں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، ہم تو اپنے خواب خرگوش کے مزے سو رہے ہیں۔ نہ کوئی پیر بولتا ہے، نہ کوئی مولوی بولتا ہے، نہ کوئی ملک کا سربراہ بولتا ہے، نہ کوئی بڑا عہدے رکھنے والا بولتا ہے۔ قیامت میں اگر حضور نے پوچھ لیا وہ تمہارے تو 10 لاکھ مرید تھے، میری توہین ہوتی رہی، تم نے کیا کیا؟ اگر حضور نے پوچھ لیا ملک کے سربراہ سے سارا ملک تیرے ماتحت تھا، میری گستاخی تیرے سامنے ہوتی رہی، تو نے کیا کیا؟ اگر فوج کے سربراہ سے حضور نے پوچھ لیا کہ تو سپر پاور فوج کا سربراہ تھا، تیرے سامنے میرے گستاخانہ خاکے شائع ہوتے رہے، بدلے میں تو نے کیا کیا؟ تو پھر جواب کیا ہوگا اس وقت تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور پھر حاکم وقت و حضور کے بارگاہ کا مذاق اڑائے جا رہے ہیں۔ نعرہ تو بار بار ریاست مدینہ کا لگایا جا رہا ہے، اور یہاں پر جناب مندروں کی تزئین و آرائش پر اربوں خربوں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص مسجد بنانے کا نام لے تو اسے کہا جائے نہیں مسجد نہیں بنے گی، مدرسہ نہیں بنے گا، پہلے حساب دو، پیسہ کہاں سے لائے ہو؟ تو پھر یہاں اس ملک کو آپ بنانا کیا چاہتے ہیں؟ یہاں آپ حکمرانی کیسی چاہتے ہیں؟ ان لوگوں کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ سارے کام چھوڑ دیں۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی عرض کیا تھا، یہاں بڑے بڑے حضرات آئے، اس کرسی کے وارث بننے والے چلے گئے، یہ کرسی دائمی نہیں۔ دائمی اگر نام کسی کا ممبر و محراب سے، گلی کوچہ سے، گھر گھر، گلی گلی سے اگر بلند ہونا ہے تو میرے رسول کا نام ہی بلند ہونا ہے۔ اگر دائمی کسی کو عزتیں ہیں تو صرف حضور کی ذات کو عزتیں ہیں۔ دائمی اگر کسی کا نام بلند رہنا ہے، جس کے ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے، تو وہ صرف اور صرف حضور کی ذات اقدس ہے۔ صرف اور صرف بولیے، صرف اور صرف۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ 4 دن یہاں بیٹھ کر علماء کو تم جیلوں کے اندر ڈال کر حق کہنے والوں کو عہدوں سے ہٹا کر اور ان کی جگہ پر ان حضرات کو تعینات کرو کہ جن کو یہود و نصارہ سے قلبی لگاؤ ہو؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا یہاں پر۔ وہ یہ ملک پاکستان ہے، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا قصور کیا تھا کہ جو انہیں عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ پر ایک ایسے شخص کو تعینات کر دیا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں اس کا ہاتھ تو ایک خاتون کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے خاتون تو مکمل طور پر پردہ ہے، چھپی ہوئی چیز ہے۔ اسلام تو کہتا ہے خاتون کا جسم تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی تو آواز بھی باہر نہیں آنی چاہیے۔ اسلام جس خاتون کو چھپانے کا درس دے رہا ہے، تمہارا تعین کیا ہوا رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین تو خواتین کے ساتھ، اور خاتون بھی مسلمانوں کے نہیں یہود و نصارہ کی خواتین کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تو مسجد کی سیر کروا رہا ہے۔ قرآن تو کہے کہ ایسے لوگوں کو مسجد میں داخل نہ کیا جائے۔
قرآن تو کہے کہ ایسے لوگوں کو مسجد میں داخل نہ کیا جائے. قرآن تو کہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست. بولو تمہارے دوست. آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ جو خوف ہے جو پریشانی ہے وہ تو مجھے ہونی چاہیے نا، کہ بیان تو میں کر رہا ہوں، لیکن جب مجھے حضور کے صدقے کوئی خوف نہیں تو پریشان آپ بھی نہ ہو. کچھ نہیں ہونے والا. اگر حق کہنے سے زبان کٹتی ہے 100 بار کٹ جائے. حق کہنے سے اگر کسی کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے 100 بار چڑھا دیا جائے، لیکن حق بات تو بہرحال حق ہے. وہ حق تو وہی ہے جو میرے رب نے قرآن میں فرما دیا. ہم تو بار بار کہتے ہیں یا پھر قرآن کو بدل دو یا اپنا نظام بدل لو، نہیں تو پھر آ جاؤ سارے قرآن کتابیں اپنے آپ کو کر لو. قرآن کہتا ہے یہودی تمہارے دوست. بولو بولو یہودی تمہارے دوست. اور حضرت عبداللہ بن سلام نے، سنیے جملہ، صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو حقیقی محبت کرتے تھے، ان کا انداز، کیا انہوں نے زندگیاں نہیں جی؟ کیا انہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی نہیں کی؟ کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے ساتھ دوستیاں نہ کی جائیں تو معیشت ڈوب جائے گی؟ اور معیشت کا بیڑا غرق تو کرونا نے چند دنوں میں کر دیا. تم کہاں اپنی معیشت کے رونے روتے پھر رہے ہو؟ میرے رب کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش نہ کرو. وہ بڑا غیور ہے اور بالخصوص اپنے حبیب کی ذات کے حوالے سے بڑا غیرت مند ہے، اور رب سے بڑھ کر غیرت مند ہی کوئی نہیں. لہٰذا اگر وقتاً فوقتاً یہود و نصارہ حضور کے خاکے بنائیں، حضور کے نام پر فلمیں بنائیں، یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اسے روکنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی آواز ارباب اقتدار تک پہنچائیں، اور یہاں پر جو حضرات ان کی ایجنٹیاں کرتے ہیں، انہیں جو باتیں پہنچاتے ہیں، انہیں بتا دیں کہ مسلمانوں کے جذبات کیا ہیں. مسلمان یہ چاہتے ہیں ہماری جان جا سکتی ہے، حضور کی عزت پر سودا. بولے بولے حضور کی عزت پر سودا. کیا ہم میں سے کوئی ایسا گیا گزرا انسان ہے کہ جو یہ کہے کہ معاذ اللہ میں 100 سال جی لوں بدلے میں حضور کی توہین ہوتی رہے؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ بے عمل ضرور ہیں، لیکن حضور کے بے وفا نہیں ہیں. حضور سے بے وفائی کرنے والے. حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آ گیا. حضرت فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، ان کا صاحبزادہ. ایک شخص آیا ان کے پاس، آ کر سلام کہہ دیا، جواب کہہ دیا وعلیکم السلام. معلوم نہیں تھا کہ یہ کون شخص ہے. بعد میں پتا چلا وہ جس کو سلام کا جواب دیا عبداللہ ابن عمر نے، یہ تو یہودی تھا. یہ تو بولیے یہ تو اللہ اکبر. بس پھر کیا بے چینی ہو گئی. قرآن کو سمجھنے والے تو وہ تھے نا، حضور سے محبت کرنے والے تو وہ تھے. اب انداز دیکھیے، وہ شخص جا چکا تھا. وہ شخص بولیے وہ شخص جا چکا. پیچھے اس کے دوڑ کے گئے اور جا کر اس شخص کو متوجہ کرتے، او کاکا میرا سلام مجھے واپس لوٹا دے، میرا سلام مجھے واپس. حضور کے صحابہ تو یہودیوں کو انجانے میں کیا ہوا سلام بھی واپس لے لیں کہ تو اس قابل ہی نہیں کہ عبداللہ ابن عمر تجھے کہے وعلیکم السلام، تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، تو پھر میں اور آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ میں اور آپ اتحاد کے نام پر انہیں اٹھا کے تو اپنی مسجدوں میں لا کے اپنے ممبر اپنے محراب کی زینت بنا دیں، تو پھر ہم صحابہ کی تعلیمات سے بہت دور جا چکے ہیں. ہم حضور کی تعلیمات سے بہت دور جا چکے ہیں. ہم اگر کہیں کہ جناب امن امن امن، ہم امن کی باتیں کرتے رہے، اور وہ سب سے بڑی بارگاہ جو امن کی ہے حضور کی ذات، آئے دن انہی پر دان و تشریح کرتے رہے، تو پھر اس امن کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو کوئی امن نہیں. یہ کوئی امن ہے؟ یہ کوئی امن ہے؟ لہٰذا ہم ارباب اقتدار سے پرزور یہ مطالبہ کرتے ہیں، ان کے نمائندوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں. ہم بھی تو بک گئے نا. کوئی گلی پہ بک گیا، کوئی نالی پہ بک گیا، کوئی بجلی کے میٹر پہ بک گیا، کوئی گیس پہ بک گیا، اور بس پھر ہماری ترجیحات تو یہ ہو گئی نا، مادی چیزیں ہو گئی. ہم نے حضور کے دین کو تو پس پش ڈال دیا. ہم میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہو کہ جس نے آج تک اپنے ایم این اے، ایم پی، اپنے چیئرمین، اپنے کونسلر، کسی ایک کو کہا ہو کہ جناب حضور کی گستاخی ہو گئی آپ کی حکومت میں، آپ اپنے سربراہ کو کہیں نا کہ آواز اٹھائے؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے؟ نہیں. ہم تو جب بھی ان کے پاس گئے بس جا کر کہا جناب وہ میرا بجلی کا بل زیادہ آ گیا، آپ تھوڑا کم کروا دیں. میری فلاں کے ساتھ لڑائی ہو گئی، تھانے دار کو فون کر دیں. میرا فلاں کے ساتھ معاملہ ہو گیا، آپ کی چونکہ چلتی ہے، آپ فلاں کو سفارش کر دیں. ہم بھی تو بس یہاں تک ہی رہ گئے نا. جب ہم نے یہ ترجیحات بدل دی، حضور کے دین کو پس پشت ڈال دیا، حضور کی محبت کو نام تک محدود کر دیا، پھر ہمارے ساتھ ایسا ہی کچھ ہونا تھا. لہٰذا ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو جائے حضور کے نام پر حرف نہیں آنے دیں گے. جان جاتی جائے، اولاد جاتی جائے، کاروبار تباہ ہوتا ہے ہو جائے، سب کچھ، یہ بہت نیچے کی چیزیں ہیں.
حضور کی ذات بہت بلند ہے. کل قیامت کے دن اگر یہ میں باتیں صراحتاً اس انداز میں کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں نے بھی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. حضور نے اگر پوچھ لیا کہ تجھے میرے ممبر کا وارث بنایا گیا تھا، تو لوگوں کو کیا کہتا رہا کہ محفل نعت کرواؤ اور جنت پکی؟ نانا، حضور کی بارگاہ میں جواب تو دینا پڑے گا. حضور کی بارگاہ میں جواب تو دینا پڑے گا. مجھے بھی دینا پڑے گا، آپ کو بھی دینا پڑے گا. ہر بندہ حاکم وقت کو بھی دینا پڑے گا، سربراہ مملکت کو بھی دینا پڑے گا. نیچے سے لے کر اوپر تک ہر بندے کو حساب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دینا پڑے گا. تو پھر اگر حساب دینا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے، تو پھر ہم اپنے نمائندوں کو کم از کم مجبور کریں اس بات پر کہ جناب آپ اسمبلی میں آواز اٹھائیں کہ آئے روز کا یہ تماشا ہم سے برداشت نہیں ہوتا. آئے روز جو ہمارے دلوں کو چھلنی کیا جاتا ہے، یہ برداشت نہیں ہوتا. یہ تو روز روز کے مرنے سے بندہ ایک ہی مرتبہ مر جائے، اور اس سے تو موت آسان ہے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اے باری تعالیٰ قبل اس کے کہ وہ وقت آئے لوگ حضور کے گستاخانہ خاکے شائع کریں، مجھے اس سے پہلے موت دے دے. یہ ہے حضور کے سچے غلاموں کا انداز. انہی کے بیٹے نے انہیں کہا، حضور آپ جو معذوری کی حالت میں در در پھر رہے ہیں، لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے، لوگوں کو حضور کے قریب لانے کے لیے اتنی جو جد و جہد کر رہے ہیں، حضور آپ کو کیا؟ آپ یہاں سے اٹھے چلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں، وہاں جا کے قیام کرتے ہیں. تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اگر خادم حسین رضوی وہاں جائے اور حضور نے پوچھ لیا خادم حسین تیرے ہوتے ہوئے میرے خاکے بن گئے، تو نے کیا کیا؟ تو پھر خادم حسین کے پاس جواب کیا ہوگا؟ میں بھی تو یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر حضور نے ہم سے پوچھ لیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے خاکے بن گئے، تو پھر تم نے کیا کیا؟ چلے ہم کچھ اور نہیں صحیح، ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے منتخب نمائندوں کو جا کے کہیں کہ جناب چونکہ ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے، وہ ایک الگ معاملہ کیا یا نہیں کیا، ہم نے آپ کو منتخب کیا، آپ کا یہ حق بنتا ہے آپ اسمبلی میں ہماری آواز پہنچائیں، احتجاج ریکارڈ کروائیں، انہیں اس بات پر مجبور کریں کہ جناب یہ پوری کائنات کا ریڈ زون ہے، مسلمان حضور کی گستاخی کسی صورت برداشت، بولیے کسی صورت برداشت. اور پھر تم تو نعرہ بھی تو ریاست مدینہ کا لگاتے ہو نا. ریاست مدینہ میں تو فاروق اعظم فوراً تلوار نکال لیتے تھے، کسی کی مجال ہی نہیں تھی کہ کوئی بندہ گستاخی کر دیتا اور حضور کی بارگاہ میں بلند آواز بھی کر دیتا. لہٰذا کچھ ہوش کے ناخن لیجئے، کچھ خود ہی اپنی اداؤں پر غور کریں. ہم اگر کہیں گے تو شکایت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا سچا غلام بنائے. بلند آواز سے ہر بندہ کہے آمین. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا سچا وفادار بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.